السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد ثناء اللہ جل شانہ کے لیے درود و سلام سید الانبیاء امام المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سوال کیا گیا شیخ سے، جن مشرکین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا گیا، یعنی فرمایا گیا تھا، وہ کس قسم کے شرک میں مبتلا تھے؟ سوال دوسری دفعہ سوال یہ ہے کہ جن مشرکین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تھا، وہ کس قسم کے شرک میں مبتلا تھے؟ جواب کہتے ہیں، جن مشرکین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تھا، وہ شرک فی الربوبیہ میں مبتلا نہ تھے۔ یعنی وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ رب پالنے والا اور بھی کوئی ہے، عرش عظیم کا مالک اور بھی کوئی لات و منات عزا بھی ہے، یہ شرک نہیں کرتے تھے۔ زمین و آسمان کا مالک اللہ کو مانتے، عرش عظیم کا مالک اللہ کو مانتے۔ مراد شیخ یہ کہتے ہیں کہ جن مشرکین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تھا، وہ شرک فی الربوبیت میں مبتلا نہ تھے، کیونکہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف عبادت یعنی توحید الوہیت میں، یعنی صرف عبادت میں شرک کیا کرتے تھے۔ جہاں تک تعلق ہے ربوبیت کا، تو وہ اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ اللہ تعالی واحد ہی رب ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، وہ مجبور و مضطر لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور وہی تکلیفوں کو دور کرتا ہے، اور اسی طرح وہ بھی بہت سی باتوں کے قائل ہیں۔ اسی طرح وہ بہت سی باتوں کے قائل تھے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ذکر فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت ہی کی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، البتہ وہ عبادت میں شریک ٹھہراتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ وہ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، اور یہ ایک ایسا شرک ہے جو انسان کو ملت اسلامیہ کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے، کیونکہ توحید اپنے لفظ کی دلالت کے اعتبار سے کسی چیز کو واحد قرار دینے سے عبارت ہے۔ اللہ تعالی کی ذات پاک کے کئی حقوق ہیں، ان حقوقوں کو صرف اس کی ذات گرامی کے ساتھ خاص کرنا واجب ہے۔ ان حقوق میں سے سب سے پہلا ہے حقوق ملک، دوسرا ہے حقوق عبادت، تیسرا ہے حقوق اسماء و صفات۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے توحید کو بھی 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا ہے توحید ربوبیت، دوسرا ہے توحید اسماء و صفات، اور تیسرا ہے توحید عبادت۔ توحید عبادت مشرکین نے اس آخری قسم توحید عبادت میں شرک کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی بھی پوجا کیا کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو متنبع کرتے ہوئے
اپنی مقدس کتاب میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ یہ باریک لطیف ترین اشارہ فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت اس اللہ کی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ عبادت کے بعد شرک کا فوراً ذکر اس لیے کیا کہ اگر شرک بھی ہو رہا ہے، عبادت بھی ہو رہی ہے، تو اس صورت میں عبادت قابل قبول نہیں میرے بھائیو۔ عبادت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ ہر چیز تو خالص پسند کرتے ہو، خالص دودھ، خالص گھی، خالص خوراک، تو کتنے کم بخت ہو کہ اللہ کے لیے خالص عبادت میں ڈنڈی مارتے ہو، ملاوٹ کرتے ہو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ عبادت کے قبول ہونے میں شرک نہ ہونا شرط ہے۔ عبادت کے قبول ہونے میں عقیدے کی صفائی شرط لگا دی۔ پھر فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، بلا شبہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرے، اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ایک دوسرے نمبر پر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بلا شبہ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا دوسرے گناہوں کو جسے چاہے معاف فرما دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ شرک عبادت میں قطعاً معاف نہیں ہے۔ پھر فرمایا دعا هو العبادہ، کیا فرمایا دعا کے بارے میں؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، اور تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بلا شبہ جو لوگ میری عبادت سے سرکشی یعنی تکبر کرتے ہیں، وہ عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ یہ ہے تیرا رب، اس کے ساتھ شریک بنا رہا ہے، بیٹے کسی اور سے مانگ رہا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی فرق آ گیا ہے، رزق کسی اور سے مانگ رہا ہے، کیا اس کے خزانوں میں رزق کی کمیاں واقع ہو گئی ہیں؟ پیدا کیا تجھے جوان کیا، اور دعائیں التجائیں کسی اور سے کر رہا ہے، تیری آنکھوں سے حیا ختم ہو گئی، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ اس نے تجھے بشر انسان بنا کے ساری مخلوق کا تجھے دلہا بنا دیا ہے۔ کبھی کسی کے سامنے تو جھک جاتا ہے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتا۔ آگے سنو، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
کفر یا ایھا الکافر یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے پیغمبر، اے میرے رسول، ان منکرین اسلام سے کہہ دو، کافروں سے، توحید کے منکروں سے کہہ دو کہ اے کافرو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، ڈائریکٹ، اور جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں، تم اپنے دین پر میں اپنے دین پر۔ یہ اہل توحید کو پیغام دیا، مشرک کے سامنے میں نہیں کرنا، مشرک کے سامنے توحید میں مصلحتیں نہیں اختیار کرنی، ڈٹ جانا ہے، جان جائے جائے، مال جائے جائے، عزت جائے جائے۔ عزت تو اس کی توحید بیان کرنے سے ہوتی ہے، عزت تو اس مالک کی الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات کو بلند کرنے سے ہوتی ہے، عزت انسانوں کے دینے سے نہیں ہوتی۔ اگر دیکھنا ہے دنیا میں تجربہ کر کے تو اس کی توحید کو بلند کرو، ہر چیز میں مصلحت سے کام لے لو، کوئی حرج نہیں، توحید میں اس کے خالق مالک کی عبادت میں کبھی کسی مشرک کی بات پر نہ عمل کرنا ہے نہ اس کا پیچھا کرنا۔ دیکھنا پھر میرا مالک کس طرح درجات بلند کرتا ہے، کس طرح مال، عزت، دولت، اولاد عطا کرتا ہے، دل میں سکون عطا کرتا ہے۔ اس صورت کو جو صورت اخلاص کہا ہے، اس سے اخلاص عمل مراد ہے، کیوں یہ صورت اخلاص عمل سے تعلق ہے، اگرچہ اسے صورت الکافرون کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ عملی اخلاص کی صورت ہے۔ صورت قل هو اللہ احد علمی اخلاص اور عقیدے کی صورت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی اس مقدس کتاب قرآن المجید والفرقان الحمید میں بار بار تکرار کے ساتھ مشرکین کے عقائد کا رد فرمایا ہے، اور اس بات کی تنبیہ فرمائی ہے کہ مشرک کا کوئی عمل قابل قبول نہیں، مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، بلکہ ظالم بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا اور مسلمانوں کا دشمن بھی ہے، جو اپنے رب کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتا، اس سے انسان وفاداری کی امید کیا رکھ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے عقیدوں کو توحید کی روشنی سے منور فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے مالک کی توحید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو دنیا میں ہیں اہل توحید، کلمہ توحید پر عمل کرنے والے، ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو ثابت قدم رکھے، اللہ رب العزت ان کو توحید کی اور اسلام کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ان کی عزتوں کو بلند فرمائے،
اللہ اہل توحید کے علم کو بلند فرما، اللہ میرے مالک اہل توحید کے غم، پریشانیاں، بیماریاں دور فرما دے۔ اہل توحید کو میرے رب اپنے قرضے خود ادا کرنے کی، اپنے خزانے سے ان کی مدد فرما کہ اگر ان پر قرض ہیں، وہ مقروض ہیں، ان کو اپنے قرضے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔